يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں، جس کی فضل و کرم اور جس کے احسان سے ہم سب سانسیں لے رہے ہیں. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس سے ما قبل جمعہ میں سورہ ہمزہ کی پہلی آیت کی شرح آپ نے سماعت فرمائی. ذہن نشین کر رہے پھر انشاءاللہ اس سورہ کی
دوسری آیتوں کی مختصر سی شرح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہمزہ کے مرتکب اور لمزہ کے مرتکب کے لیے۔ ہمزہ ہم جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں، کسی کے سامنے برائی کرنا، چار لوگوں کے درمیان کسی کو ذلیل کرنا، اور یہاں مبالغے کا صیغہ یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عالم مطلب جاننے والا، اس کو کیا کہیں گے؟ علام، بہت جاننے والا، اور اس کو چھوٹی ہے لگا دیں گے علامہ، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ سے زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ یہ جو چھوٹی ہے آخر میں لگتی ہے، علامہ بہت زیادہ جاننے والا۔ تو یہ حمز جو ہے اس کے بعد کیا ہے؟ ہمزن، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی ہمزہ ہا لگا دیا گیا ہے، گویا کہ یہ جو برائی ہے یہ اس کی عادت بن چکی ہے، یعنی اس کی فطرتی عادت بن چکی ہے لوگوں کے سامنے برائی کرنا۔ عادت کیسی بن چکی ہے؟ تنبیہ کرتے جاؤ، اس کو سلجھاتے جاؤ، سمجھاتے جاؤ، لیکن وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتا، اس طرح گویا کہ اس کی فطرت بن چکی ہو، وہ اس قدر اس برائی میں جم گیا ہے، ڈھٹ گیا ہے اور ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ کہتے ہمزہ، بہت زیادہ برائی کرنے والا، یعنی یہ جو عادت ہے برائی کرنا لوگوں کے سامنے، یہ اس کی فطری عادت بن گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہت برائی، وہ اپنی یہ عادت چھوڑ نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں ہمزہ۔ صرف یہ کہا جاتا، دیکھیے اب وہی مثال یاد رکھیے، چھوٹی ہے بہت زیادہ برائی کرنے والا، ہمزہ، اچھا، اور لمزہ وہی چیز ہے، یہاں لمزن، اور یہاں بھی چھوٹی ہے لمزہ، یعنی لوگوں کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے والا۔ تو یہ جو عادت ہے یہ بھی اس کی فطری عادت بن چکی ہے، یہ اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا، تو وہ کیا ہو گیا؟ لمزہ۔ تو جو ہمزہ اور لمزہ کرتا ہے، یہ دو عمل کرتا ہے، انجام اللہ نے کیا بتایا؟ حوتمہ، آگے آئے گا حوتمہ کیا میں بتاتا ہوں۔ تو دو عمل کرنے والا ہے، ہمزہ اور لمزہ۔ اچھا، ایک عمل اور آگے آ رہا ہے، تو تین عمل کا متصف، تین صفتوں کا متصف آدمی کے لیے اللہ نے وعید سنائی، حوتمہ کی۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، تو میں وہ تین عادتیں بتا رہا ہوں۔ ایک عادت تو ہو گئی ہمزہ، یعنی چار لوگوں کے درمیان کسی کے عیب کو اچھال رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی پہ لعن طعن کر رہا ہے، کسی پہ تنقید کر رہا ہے، چار لوگوں کے درمیان کسی کو اوپر تنقید کر رہا ہے، اور یہ عادت اتنی زیادہ اس میں ہے، گویا اس کی فطرت بن گئی ہے کہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں، وہ ہمزہ ہے۔ اچھا، اور لمزہ کیا ہے؟ کہ پیٹھ پیچھے بھی وہ یہ عادت نہیں چھوڑتا، اس کے سامنے تو چار لوگوں کے بیچ اس کو ذلیل کرتا ہی ہے، پیٹھ پیچھے بھی جب وہ موجود نہ ہو تب بھی اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اس کی عزت سے کھیلتا ہے، اس کی عزت کو پامال کرتا ہے اور اسے ذلیل کرتا ہے، یہ لمزہ ہے۔ یہ دو عادت ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ایک لفظ پہ غور کیجئے، الَّذِي، جو لوگ، جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں جیسے چیزیں بکھری ہوئی ہوں،
چاروں طرف آپ کیا کرتے ہیں، ایک چیز وہاں سے وہاں سے وہاں سے اپنی کی مطلب کی ساری چیزوں کو ایک جگہ کیا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں. تو اس کو دنیا کی دھن ایسی چڑھی ہوئی ہے اور دنیا کی مال و متاع کا ایسا دھن سوار ہے کہ وہ جمع کرنے میں اس قدر غافل ہو رہا ہے کہ چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ بس سمیٹے جا رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے، اکٹھا کیے جا رہا ہے. جمع الذی جمع، سمجھ میں آ گیا؟ تو جمع کیے جا رہا ہے. جمع کرنے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جیسے بھی آ رہا ہے بس سمیٹے جا رہا ہے، اس کو اکٹھا کیے جا رہا ہے اور اس کو جمع کیے جا رہا ہے. آج دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی فکر اس بات کی نہیں ہے کہ میری زندگی سکون سے گزر جائے، فکر اس بات کی ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ جمع ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، بینگلوں کا میں مالک ہو جاؤں، کاروں کا مالک بن جاؤں اور کمپنیوں کا مالک بن جاؤں وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت سی لوگوں کی خواہشیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں میرے لیکن پھر بھی کم نکلے. آج ہمارا یہی حال ہے، ہم ایک آرزو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ آرزو پورا ہوتے ہی تبلے 10 آرزویں اور کھڑی رہتی ہیں، پھن پھیلائے اور کھڑی رہتی ہیں. ہمارا یہی حال ہے. تو الذی جمع، ہم جمع کیے جا رہے ہیں. کیسا ہے؟ چاہے حلال آ جائے چاہے حرام، چاہے جھوٹ کے ذریعے، دھوکہ کے ذریعے، چاہے کسی کا مال ہڑپ کر کے، چاہے کسی کو بدنام کر کے، بے عزت کر کے، اگلے کو ذلیل کر کے، اگلے کے مال کو کھوٹا بتا کے، جس طریقے سے چاہے جیسے بس جمع ہوتا جائے. الذی جمع، ٹھیک ہے؟ اب جمع کا مطلب سمجھ گئے؟ جمع کیا جمع کر رہے ہیں، سوال ہے نا. اب کیا جمع کر رہے ہیں؟ علم جمع کر رہے ہیں، نیک اعمال جمع کر رہے ہیں. مالوں، اللہ نے کہا مال جمع کرتے ہیں، مال کی فکر لگی ہوئی ہے. اچھا یہاں ایک لفظ ہے مالوں، یہ نکرہ ہے. نکرہ جانتے ہیں؟ یعنی آپ جتنا بھی جمع کر لیں، جتنا بھی جمع کر لیں، اللہ کہتا ہے صرف ایک ہی مال آپ جمع کر رہے ہیں. دنیا میں کتنے سارے مال ہیں، اللہ نے کتنے مال دیے ہیں، کیا آپ کو پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. کیا آپ کسی ملک کے تمام خزانوں کا مالک بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. اللہ کہہ رہا مالوں، چاہے تم پوری زندگی ایڑی سے چوٹی تک دم لگاتے جاؤ، تم صرف مالوں، ایک مال ہی جمع کر پاؤ گے، اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتے. اللہ نے، انسان تو اتنا بے بس ہے، اس کی شرح میں مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ عجیب بات کیا ہے وہ سنیے. کہتے ہیں انسان جب تک اللہ نے اس کو چھوٹ دی رہتی ہے، ڈھیل دی رہتی ہے، تو کیسی تکبرانہ چال چلتا ہے اور کیسی اپنی واہواہی کے لیے، تعریف کے لیے، اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی بتانے کے لیے کتنا زور دکھاتا ہے. پھر جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو حالت ایسی ہوتا ہے کہ بستر پر لیٹا ہے اور اس کے منہ میں ایک چمچ سے پانی ڈالو تو پانی بھی حلق کے نیچے نہیں جاتا. اللہ اکبر. وہ ایک گھونٹ پانی، ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا. یہ اس کی بے بسی ہے. لیکن جب اللہ چھوڑ دیتا ہے تو یہی انسان کیسا اتراتا ہے، ایسا چلتا ہے گویا زمین پھاڑ دے گا. اللہ اکبر. اللہ نے اتنی زبردست بات کہی ہے اور کتنی بہترین شرح ہے. انسان کیسا بے بس ہے. ایک گھونٹ پانی انسان اپنی چاہت سے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا. اتنا ہی نہیں، ایک آدمی تھا، مجھے شرح میں یاد آ گئی، سن لیجئے. کہتے تھے میرے استاد ایک آدمی بڑا کروڑ پتی، اربوں روپے کا مالک تھا، لیکن حالت کیا تھی، جب وہ کھانے بیٹھتا تھا تو معلوم ہے صرف اور صرف سبزیوں کے ابلا ہوا پانی پیتا تھا. کیوں ایسا پوچھا گیا؟
کہا کہ بھائی اتنی ساری بیماریاں لگ گئی ہیں کہ ڈاکٹر نے یہی کہا ہے میں کچھ اور کھا لوں تو میں بستر پہ چلا جاؤں گا، کھڑا ہونے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر، کروڑوں اربوں کا مالک ہے، لیکن حال کیا ہے؟ دیکھیے یہ بے بسی ہے انسان کی، کتنا مال جمع کر لو ہوگا تو وہی، آپ کو ملے گا تو وہی، آپ کھاؤ گے وہی، پہنو گے وہی، اور سو گے وہی، رہو گے وہی، جتنا اللہ نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں بولیے لکھ دیا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم جتنا چاہیں جو چاہیں نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ تو الذی جمع مال، کتنا بھی مال جمع کر لو، اللہ کہتا ہے بس ایک مال ہی تمہیں ملے گا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دی ہے، ایک مال۔ پوری دنیا کا مالک نہیں بن سکتے، اور پوری دنیا کے اختیار نہیں مل سکتا، پوری دنیا کے خزانے نہیں مل سکتے، سب پہ تم حاکم نہیں بن سکتے۔ مال، تھوڑا مال ہی تمہیں ملے گا، اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں تیری زندگی کے لیے لکھ دیا ہے، مال۔ اچھا آگے والا لفظ اور عجیب و غریب ہے، کیا ہے؟ وَعَدَّدَ۔ اچھا غور کیجئے، یہاں عدد معنی ہوتا ہے گننا، عین دال دال، عدد جانتے ہیں نا، عدد یعنی گننا، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے؟ یہاں عربی کا قاعدہ یہ ہے جب الفاظ بنتے ہیں تو اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ مبالغہ کیسے؟ اب سوچئے، عدد مطلب گننا، تو اب شروع سے لیجئے، الذی جمع مالا، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، کیسا؟ ایسا جمع کرتے ہیں کہ اس کو گن رہے ہیں، گن کر سمیٹ کے رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور گن کیسے رہے ہیں؟ یہ ایک بار گنا، تجوری میں رکھ دی، رات کو سوئے ہیں پتہ نہیں کتنا خرچ کیا تھا، کتنا رکھا تھا، اٹھ رہے ہیں پھر سے تجوری کھولا اور سونگ رہے پیسے کو سونگ رہے، پھر سے گن رہے ہیں، اور گننے کے بعد رکھ دیا، پھر بیٹھا، پھر بے چینی ہوئی، پھر اٹھا اور پھر گننے لگے۔ اچھا ایک یہ ہے گننا، اور ایک کیا ہے؟ حساب کرنا، حساب کر رہے ہیں۔ نماز میں بھی میں نے خود دیکھا ہے، میں پٹنہ میں تھا، ایک شخص کو کروڑوں اربوں کا مالک تھا، بہت بڑی تجارت کا مالک تھا وہ، اب بڑی اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میں نے سنا اپنی کانوں سے، میں پڑھاتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ دکان کا اتنا پیسہ، وہ دکان کا اتنا، وہ پڑھتے سورہ فاتحہ میں وہ بولنے لگتے تھے، میں نے سنا ہے یہ حال تھا۔ اور مال بے تحاشا اللہ نے بہت دے رکھا تھا، ان کے کروڑوں روپے تو صرف بھاڑا کرایہ آیا کرتا تھا، لیکن حال دیکھیے ایسے حال ہے۔ تو یہ حساب جو ہے، ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں، اتنا مال آ جاتا ہے کہ ان کو عافیت نہیں رہتی زندگی میں، سکون نہیں رہتی، وہ مال کے گننے میں، اس کے حساب میں ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عددا، یہ گنتے رہتے ہیں، گن کر سمیٹ کر تجوری میں بھر رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں، اور کاغذات جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھ لو الذی جمع مالا وعددا۔ اچھا انسان کے ساتھ کتنی چیزیں رہتی ہیں؟ مفہوم ہے حدیث کی شرح میں بتا دیتا ہوں، 3 چیزیں کیا رہتی ہیں؟ مال، اولاد، ٹھیک ہے، اور اعمال، یہی رہتی ہے نا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی کون سی چیز ہے جو ساتھ چھوڑتی ہے؟ وہ ہے مال۔ مرتے ہی انسان کے اس کے کپڑے اس کے اتار لیے جاتے ہیں، جن کپڑوں کو جھاڑ کر وہ چلتا تھا نا، جس کے ذریعے وہ کبر دکھاتا تھا، لوگوں میں اپنی شان دکھایا کرتا تھا، سب سے پہلے وہ اتار لیے جاتے ہیں، اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، جیب میں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر جو بھی کچھ اس کا تھا سب اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، ان کے بعد کچھ جاتا ہوتا نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، گاؤں دیہاتوں میں گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، وہ کیڑا کیا کرتا ہے، پورے دن اس گوبر میں سے وہ گول گول ڈیلے بناتا ہے، وہ کیڑا، اور آخر میں شام جب ہوتی ہے تو وہ اس کو لڑکا کر لے جاتا ہے اپنے اس خانے کے پاس، اس مکان کے پاس جہاں وہ رہتا ہے۔ جب وہ وہاں اتنی شدت اور محنت کے بعد لے کر پہنچتا ہے اس مال کو جس کے لیے اس نے پورا دن بتا دیا، دیکھتا کیا ہے،
وہ جو گول بنایا تھا کھانے کے لیے غذا وہ بڑا ہے، اور جو اس کا سوراخ ہے جس میں وہ جا رہا ہے وہ بہت چھوٹا ہے. وہ اس کو میں سے ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر ڈالتا ہے، کہتا ہے اس سے جا ہی نہیں رہا. آخر کار وہ اس میں باہر ہی اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. کہتا ہے انسان کی حالت دیکھو، پوری زندگی اس مال کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور مر جاتا ہے تو اسی قبر کے اس گڑھے میں جاتا ہے. کیا لے کر جاتا ہے؟ مکان لے کر جاتا ہے، پیسہ لے کر جاتا ہے، گاڑی لے کر جاتا ہے، بینک بیلنس لے کر جاتا ہے، کیا لے کر جاتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے. تو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، پوری زندگی گزر گئی، عددا گن گن کر سمیٹ سمیٹ کر رکھتا رہا. جہاں جہاں اسے دینا چاہیے تھا اس نے نہیں دیا. نہ پڑوسیوں کا حق ادا کیا، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کیا، نہ محلے والے کا، اور نہ ہی کسی دینی کام میں اور دینی علماء کے اوپر اس نے خرچ کیا. گن گن کر سمیٹ سمیٹ کر رکھتا رہا. مرا کیا گیا اس کے ساتھ؟ وہ پیسے جو سمیٹ کر رکھا تھا نا سب ان کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، کچھ جاتا ہوتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو اس نے کھا لیا، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اس کا مال یہی ہے، باقی اور کوئی اس کا مال نہیں ہے، سب ان کے وارثوں کا ہو جانا ہے. تو تین چیزوں میں کیا جاتا ہے دیکھ لیجئے. تو مال تو سب سے پہلے چھوڑ دیا. دوسرا اس کے اہل و عیال کاندھے پر لے جاتے ہیں، مٹی ڈال کے سب پلٹ جاتے ہیں، کوئی نہیں ساتھ جانے والا قبر میں، یہ سب لوٹ جاتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں. اور حسرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جوتوں کی آواز سنا دیتا. دیکھ جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس بچے کے لیے تو اللہ کے احکام کو توڑتا رہا، تو اللہ سے بغاوت کرتا رہا، جنگ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، آج وہ پیٹھ پھیر کر منہ پھیر کر تجھ سے جا رہے ہیں، تجھے من و من مٹی کے نیچے ڈال کر، اور یہ جا رہے ہیں. منظر دیکھیے کتنا خوفناک منظر ہے. دیکھیے قبر کے اندر ہمیں بھی ڈالے، آپ کو بھی ڈالا جائے گا، اور ڈال کر ہمارے سارے اقارب دوست یار سب چھوڑ کے پلٹ کے جانے والے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ اور پھر تیسری چیز جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے، جس کی برکت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، جس کی برکت ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی، اور ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں بھی ساتھ رہے گی، وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال. کیا ہم دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے عمل کے اندر غور کرتے ہیں ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں؟ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. اللہ اکبر، ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے. تو الذی جمع مالا وعددا. ٹھیک ہے، تیسری بات سمجھ میں آ گئی. اگلا آیت دیکھیے، یہ آیت بہت لاجواب ہے. کیا ہے؟ یحسب، یہ گمان کرتا ہے. یحسب کیا کرتا ہے؟ اس کا یہ گمان ہے، یہ سوچتا ہے، ان مالہ اخلد، کہ اس کا مال اسے زندگی دے گا، ہمیشہ ہمیشہ یہ رہنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کو ایک مفسر نے، اس کی بہت سارے مفسر نے شرح کی ہے، ایک مفسر نے بڑی اچھی شرح کی ہے. کیا ہے وہ غور سے سنیے. کہتے ہیں یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے، یہ مال کیا اسے زندگی دینے والا ہے، ہمیشہ اس کے زندہ رکھنے والا ہے. یعنی انسان مال کو اس طرح جمع کر رہا ہے گویا یہ مال اس کی زندگی بڑھا دے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا امیری سے زندگی بڑھ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یا انسان امیر ہو یا غریب ہو، اللہ نے جتنے دن لکھ دیا. میں نے کہا نا ایک گھونٹ انسان حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا. آپ کا اربوں روپے پڑا رہ جائے گا، اور اللہ نہ چاہے تو ایک گھونٹ کا پانی حلق کے نیچے نہیں جا سکتا. ارب روپے پڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے پراپرٹی کے مالک ہیں، اور کروڑوں اربوں کی مشینیں آپ کو زندگی دینے کے لیے لگا دی گئی ہیں. اللہ نہیں چاہتا، جب وقت آ جائے گا ایک لمحہ آگے سے پیچھے نہیں ہونے والا. اور اس میں امیر غریب سب برابر ہے، کسی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کسی کا کوئی مال، کوئی پراپرٹی، کوئی شہرت، کوئی طاقت اس کو زندگی دینے والی، ایک سانس ایک لمحہ دینے والی نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟
تو یحسب یہ گمان کرتا ہے. کیا گمان کرتا ہے؟ کیا اس کا مال اس کو زندگی دے دے گا، اس کو زندگی بڑھا دے گا؟ مفسر جو کہتے ہیں میں وہ بھول گیا، سنیے کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور استہزاء کے تعریف کی ہے. آگے یحسب ان مالہ اخلدا کلا، اللہ کہتا ہے یہ جو تو گمان کر رہا ہے، جو تو سوچ رہا ہے نا، تو نے جمع کر لیا ہے سوچ کر کہ تجھے زندگی مل جائے گی. کلا کا ہرگز نہیں، کا ہرگز نہیں ہے ایسا ہونے والا. لہم بزن، بزن جانتے کس کو کہتے ہیں؟ وہ بزن سمجھیے، جب آپ اپنے گھر سے صبح میں جھاڑو لگاتے ہیں تو جو کچڑا نکلتا ہے، تو کچڑے کو جب پھینکتے ہیں تو یہ بتائیے محبت سے پھینکتے ہیں یا کراہیت سے پھینک دیتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس کچڑے کو کراہیت، گندی چیز سمجھ کر کراہیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم پھینک دیتے ہیں. کا بزننا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا جن کے اندر 3 صفتیں ہیں، صفت گنیے: ہمزہ، لمزہ، اور جو اپنے مال کو سمیٹ کر گن کر رکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. یہ جمع کرنے والا آدمی تو ہمزہ کا مرتکب، یعنی سب کے سامنے 4 لوگوں کے بیچ میں کسی کو ذلیل کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے. لمزہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہا ہے. اور تیسرا مال سمیٹ، دنیا کی محبت میں وہ کسی کی نہیں سنتا، دنیا کی چاہت میں اور دنیا کے مال کے کبر میں آ کر میرے پاس مال ہے میں کسی کی کیوں سنوں، میرے پاس شہرت ہے میں کسی کی کیوں مانوں، میرے پاس طاقت ہے میں کسی کی بات، کسی کی رائے سے متفق کیوں ہوں. ارے بات سمجھ میں. تو یہ جو بات ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. انسان کے اندر تواضع ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس انسان سے نرمی نکال گئی گویا اس کے اندر سے خیر ختم ہو گیا، اس کے اندر خیر باقی نہیں رہا. تو یہ تیسری صفت کیا ہے؟ مال جمع کرنا. تو یہ 3 صفتوں کے متصف آدمی کے لیے کلا لینبذن، اللہ اس کو بڑی ذلیل کر کے، اور ایسی جیسے اب کچڑے کو گھر سے باہر پھینکتے ہیں نا، کچڑا ہے یہ، اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہوتی، بڑی نفرت کے ساتھ لینبذن فی الحطمہ، اللہ حطمہ میں ایسے لوگوں کو ڈال دے گا. اللہ اکبر. کیسے ڈالے گا؟ بالکل ناچیز، کراہیت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، بیکار اور ردی سمجھ کر اللہ ان کو ذلیل کر کے حطمہ میں ڈال دے گا. اب یہ حطمہ کیا ہے؟ اس کی شرح انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.